ہر رات کوئی کہانی زندہ ہوتی ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ فیئرفل نائٹ. وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تھی. ہوا بالکل بند تھی. لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک تنگ گلی کے آخر میں واقع اس اپارٹمنٹ کی چھت پر بلب ٹمٹما رہا تھا، جیسے کوئی اسے بجھانا چاہتا. عمر 30 سال کا نوجوان تھا. اکیلا رہتا تھا. رمضان میں وہ ہمیشہ تہجد پڑھتا، قرآن پڑھتا اور سونے سے پہلے استغفار کرتا. لیکن اس رات کچھ مختلف تھا. جب وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھا تو اسے احساس ہوا جیسے کمرے کی دیوار کے پیچھے سے کوئی سانس لے رہا ہے، آہستہ آہستہ، گہری اور بالکل اس کے اپنے سانس جیسی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کمرہ خالی تھا. عمر کی والدہ نے مرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی جو وہ کبھی نہیں بولا. انہوں نے کہا تھا، بیٹا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ہمیشہ سے. اس وقت عمر نے سمجھا نہیں تھا. آج رات شاید سمجھ آ رہی تھی. نماز کے دوران اس کا ذہن بار بار بھٹکتا رہا، جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو. ایسے خیالات آتے جو اس کے اپنے نہیں تھے. غصہ، نفرت، وسوسے. وہ استغفار پڑھتا، خیال چلا جاتا. تھوڑی دیر بعد پھر لوٹ آتا. پھر آئینے میں اس نے کچھ دیکھا. آئینہ پرانا تھا، لکڑی کے فریم والا، والدہ کا چھوڑا ہوا. عمر جب اس کے سامنے سے گزرا تو اس کا عکس ایک لمحے کے لیے رکا رہا، جبکہ وہ خود آگے بڑھ چکا تھا. دل اس کا ایک دھڑکن کو رک گیا. وہ دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. اس بار عکس نارمل تھا، لیکن آنکھیں اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی. کچھ گہرا تھا ان میں، کچھ پرانا. عمر نے اس رات پوری سورہ بقرہ تلاوت کی. آواز کانپ رہی تھی. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ہاتھ ٹھنڈے تھے لیکن وہ رکا نہیں. جب آخری آیت پر پہنچا، کمرے میں موجود وہ بھاری پن، وہ سانس، وہ موجودگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، جیسے کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو. صبح فجر کی اذان ہوئی. عمر اپنی جائے نماز پر بیٹھا، آنسو بہا رہا تھا. لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوف کے آنسو تھے یا شکر کے. قرین ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جب وہ قید ہوتا ہے، لیکن اگر انسان خود غافل ہو تو قید کس کی ہوتی ہے؟ صرف وہ لوگ سبسکرائب کریں گے جو ڈرتے نہیں.